لیکن اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں اس میں شک نہیں کہ ایران جس طریقے سے اس نے ان کو فنڈ کیا، ٹریننگ دی، سب کچھ، اور برملا ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم غزہ کو سپورٹ کرتے ہیں. اب معاملہ جو ہے ایران پر بھی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اگر جنگ ایران تک اندر داخل ہوتی ہے تو پھر یہ کیا پورے خطے میں اس علاقوں میں بھی پھیلنے کا خدشہ ہے، اور یہ کتنی خونخوار ہوگی، کتنی خوفناک ہوگی، اور کیا اس کے نتائج بھی ماضی کی طرح ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار نتائج بڑے مختلف ہوں گے کیونکہ ایران اپنی تیاری بھی جو کہہ رہا ہے کہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس تمام تر چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں؟ دیکھیے مستقبل کی پیشن گوئی میرے پاس اس طرح کی نہیں ہے. تجزیہ تو کر سکتے نہیں، میں ایک اور بات، ایک دفاعی تجزیہ ہے، اور دفاعی تجزیہ میں کرنل کو لینا ہوگا مجھے، شکست اور فتح ظاہری دیکھی جاتی ہے. کرنل کی بات نہیں کر رہا. نہیں، میں نے وہ بات اس لیے کی آن دا لائٹر نوٹ کہ ہماری تجزیے کے لیے انہوں نے کرنل جنرل بٹھایا ہوتے ہیں نا، تو آپ میں یہ سوچے کہ آپ یہ نہیں اشارہ کر دیں کہ وہاں سے یہ دو طرح کی ہے. یہ شکست اور یہ فتح جسے ہمارے جو ڈیفنس انالسٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہ شکست ہوتی ہے نہ فتح ہوتی ہے. شکست اور فتح اور ہوتی ہے، وہ وقت بتاتا ہے اور زمانہ بتاتا ہے. اگر اس کی بات کرتے میں پہلے کہہ چکا ہوں، اسرائیل ختم ہو چکا ہے، اور اسرائیل ختم ہوا ہے اس کی اپنی جنونیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب وہ داخل دشنام ہو چکا ہے. جو داخل دشنام ہو جائے پھر اس کا کوئی نہیں رہتا ہے. وقت لگے گا. ٹھیک، وقت لگے گا. سر اس میں اب بھی آتا ہوں. یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ باری سب کی آنی ہے. یہ سب کو معلوم ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ ہماری باری آنی ہے یا نہیں آنی ہے، کب کی بات ہے. اور یہ ایسا ناسور ہے جو دشمن کو بعد میں دوست کو پہلے ڈستا ہے. یہ بھی سب کو پتا ہے. مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ ان ممالک میں جو اقتدار میں ہیں، یا 4-5 سال کے لیے ہیں یا ہمیشہ کے لیے بادشاہ آتے ہیں، وہ صرف انہی کے سپورٹ سے بادشاہ رہ سکتے ہیں یا حکومت میں رہ سکتے ہیں. جس دن ان کی سپورٹ ختم ہو گئی یہ نہیں رہ سکتے. یہ سب کو پتا ہے. ملک رہ سکتا ہے، نہیں رہ سکتا، رہ سکتا ہے. لوگ رہ سکتے ہیں، نہیں رہ سکتے، رہ سکتے ہیں. یہ ملک اور لوگ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. لیکن جو ابھی حکمران ہیں وہ رہ سکتے ہیں، نہیں رہ سکتے، وہ نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے خود رہنا ہے. سر میں ادھر ایک بات اور میں جی یہاں صرف اگر لوگ بیدار ہو جائیں اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ اگر ہم اس مجرم کی حمایت کریں گے تو ہمارے لوگ ہی ہمیں نہیں رہنے دیں گے، اس دن یہ بدل جائیں گے. عوام کو اٹھنا ہوگا، عوام کو بیدار ہونا ہوگا. اور اگر عوام بیدار ہو گئی تو وہ 4 سال بعد یا سازشیں کر کے پھینک سکتے ہیں. عوام تو 4 دن میں انہیں فارغ کر سکتی. اچھا، اب آ جائیں کہ ان ملکوں کا رول ہے. یہ لڑ رہے ہیں، یہ اسرائیل کو کتنے حد تک روک پائیں گے، اسرائیل کتنے اور جرائم کر پائے گا، اس کا خدا کو علم ہے. جتنے زیادہ جرائم کرے گا اتنا رسوا ہوگا، فتح نہیں ہوگی. اور جس دن سمجھ میں آئے گا کہ یہ رسوائی اس حد تک بھی ہو گئی ہے کہ اب اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے، اس دن اس کا وجود ختم ہو جائے گا. ہمارے علاقے کے لیے، اس ریجن کے لیے، اور جو لڑ رہے ہیں ان کی حمایت ہر شخص پر فرض ہے. جہاد ہے. اور مخصوصاً ابھی حسن نصر اللہ کی شہادت، جس نے 30 سال جہاد کی، اور پہلا اسلامی مجاہد یا پہلا وہ شخص، اسلام کو بھی چھوڑ دیجیے، جس نے اسرائیل کو شکست دی ہو. عملاً شکست دی بھی ہے، 2 دفعہ دی ہے. لبنان سے نکالا ہوا ہے، شکست سے 2-4 کیا ہوا ہے. ابھی اس حالت میں بھی، اور اتنے چھوٹے سے ایک گروہ نے. اسے ہیرو ہونا چاہیے تھا. اس کی آپ تصویر لے کے ابھی کسی بھی اسلامی ملک میں نکل جائیں، آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو گوگل اور فیس بک آپ کے ساتھ کرتا ہے. میرے ساتھ یوٹیوب نے کیا ہے، یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہی ہوگا آپ کے ساتھ. وہ بھی اور یہ بھی. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ حسن نصر اللہ کی فتح کی علامت ہے.
دیکھیں آپ کو یہ چینلز کیسے کہتے تھے, پلیٹ فارم کیسے کہتے تھے, ہم آپ کو آزادی رائے دیتے ہیں, فریڈم آف سپیچ, آپ جو بولنا چاہیں آئیں بولیں. میں تو کچھ بولا ہی نہیں ہوں, میں نے صرف ایک تصویر اٹھائی ہے. تو اتنا خوفزدہ کیوں ہو گیا ہے؟ اتنا خوف کیوں ہے؟ یہ خوف شکست کی علامت ہے. شکست کی علامت ہے. اچھا سر, خوف کی آپ نے بات کی نا, کیا وجوہات ہیں کہ ایک طرف تو خیر جنگ جو آپ نے بات کر لی ہے, لیکن ہمارے ملک میں ایک وقت ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز ہوتی تھی, ویسے بھی لوگ نکل آتے تھے جب اس قسم کی ظلم بربریت ہوتی تھی فلسطین پر. اب حالات یہ ہیں کہ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا کھل کے بات کرتا ہوں, شاید لوگوں کو برا لگے, نہ ہماری عوام میں اسی طرح, ٹھیک ہے ہم سوشل میڈیا پہ تو 30 مار خان بن جاتے ہیں, لیکن کبھی گراؤنڈ میں ہم نے نہ عوام کو نکلتے دیکھا. اور اگر تھوڑے بہت میں آس پاس 25 30 40 100 بندہ نکل بھی جاتا ہے تو اس پر بھی ریاست مقدمہ بنا لیتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ریاست بھی اسرائیل کے سامنے اب لیٹ چکی ہے, یا یہ کہہ چکی ہے کہ بھائی سب ہم آپ کے خلاف کوئی, آپ نے یروشلم کی پوسٹ دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا تھا اور پاکستان کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ ہمارے خلاف جو احتجاج ہو رہے تھے اس پر کریک ڈاؤن پاکستان کی پولیس نے کیا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور عوام کے کیا جذبات کے ساتھ یہ اگر اس قسم کا ہوگا تو پھر آنے والے دنوں میں جذبات کیا سڑکوں پہ ہم نظر آئیں گے؟ ایک تو آپ کھل کے بولی, اس لیے کہ ایک وہ پیٹی بھائی کہتے ہیں, پیٹی بند بھائی دین, اور ایک والد صاحب مذاق کیا کرتے تھے ہم لوگ پگڑی بھائی ہیں. تو ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں, وہ آپ اس کو ذرا آزادی سے بولیے. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے, اس سے پہلے میں کہتا تھا یہ آلہ جاسوسی ہے, اب پتہ چلا یہ آلہ قتالہ بھی ہے, یہ ان کا ویپن بھی ہے, اسی کے ذریعے مجھے مار سکتے ہیں. بالکل مار سکتے ہیں, جو ابھی ہوا لبنان ہوا پیجرز کے ذریعے, موبائل کے ذریعے. بلکہ حسن نصر اللہ نے شہید نے تو ہر بار یہ کہا کہ یہی قاتل ہے آپ. اچھا, یہ اب انہوں نے کیا ہمیں یہ کر دیا ہے, جو لوگ سڑک پہ نہیں نکل رہے, اس لیے ہمیں عادت یہ ہو گئی تھی کہ ہم اپنی فیس بک پہ یوٹیوب پہ احتجاج کر کے اور وال کو بھر کے سمجھتے تھے ہم نے احتجاج کا حق ادا کر دیا. اب انہوں نے وہ بند کر دیا. جس احتجاج کی ہمیں عادت تھی, سڑک پہ نکلنا, احتجاج کرنا, فلان, وہ تو پرانی بات ہو گئی ہے. سوشل میڈیا پہ ہی کریں گے. اب ہم نے جو کچھ کرنا ہے سوشل میڈیا پہ کرنا ہے, اور سوشل میڈیا ان کا ہے. سر ایک اور چیز, میں اپنے سفر کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں. عراق کیا میں, اور بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم ہستیاں جو ہیں ان کی سرزمین پاک, لوگوں کی پاک سرزمین ہے وہ. میرا جو سفر تھا وہ کوفہ سے شروع ہوا, نجف سے کربلا, کربلا سے سامرا, بغداد, یہ سارے علاقے میں جو ہے میں دیکھ چکا ہوں, اور اربعین پہ بھی میں گیا. میں نے جو وہاں پر جن مولا علی کو جہاں ضرب لگایا کہ شہید کیا گیا, میں وہاں پہ بھی بیٹھا رہا. میں نے باہر مسجد میں اپنا پاٹھ بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جا کے عراق کے مساجد میں, ان سب جگہوں میں گیا ہوں. مجھے جو پیار ملا, جو محبت ملی, جو اپنائیت ملی, اور جو انٹرفیتھ ہارمنی کی جو ہم بات کرتے ہیں, وہ چیز, وہ جھلک مجھے وہاں نظر آئی. اور وہ بھی آپ لوگوں کے جیسے مسلمان ہیں, لیکن میں حیران تھا کہ کمال کا, اور میں جہاں سے گزرتا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے, بڑے بزرگ جو بھی آتے تھے, جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ مجھے کھلاتے تھے, اور یعنی بوسہ تک آ جاتے, گلے مل جاتے, اور وہ جو پیار میں دیکھ رہا تھا میں حیران تھا. میں اس کو, میرے پاس شاید الفاظ کم پڑ جائیں. کیا وجہ ہے سر کہ میں آپ کی وجہ سے پہلے آپ نے کہا نا کہ وہ آپ کی طرح کے مسلمان تھے. ہاں, مطلب آپ کی طرف, یعنی یہاں پہ تو اسے میں ایک صرف چیز بیان کروں. ابھی نتنیاہو ملعون نے خطاب کیا ہے, وہ خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا یا ایھا المسلمون, مسلمانوں اور شیعوں. اچھا, مسلمانوں کو الگ اور شیعوں کو الگ کیا ہے. اچھا, ہم نے یہ جو شیعہ کافر کا نعرہ سنا ہوگا, یہ نتنیاہو کا نعرہ ہے. اچھا, وہ مسلمانوں سے الگ کرتا ہے. ہاں, نہیں میں آپ کو اس سے الگ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میری جو سوچ ہے, جو بات میں سوال کمپلیٹ کروں, میں نے مسلمان کہا, میں نے وہ رویے جو ہے, میں رویے کی طرف آتا ہوں. مسلمان وہ بھی ہیں,
کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں, نماز آپ بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ کچھ زیادہ اپنائیت, کچھ زیادہ پیار؟ یہاں پہ تو مجھے معذرت کے ساتھ کسی مسجد میں جاؤں گا تو بڑا مشکل ہوگا. میں گیا بھی ہوں, ایسا نہیں ہے, لیکن بہت ساری جگہوں میں ایسے دیکھا ہے کہ کسی جگہ سے اٹھا کے پھینک دیا جا سکتا ہے, اور ایسی چیزیں ہوئی ہیں میرے ساتھ. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا علماء اس میں کس قسم کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے, جو پوری دنیا میں, ایران میں ہم دیکھا, عراق میں ہم نے دیکھا, شام کے لوگوں میں نے دیکھا, ٹرکی کے لوگوں میں دیکھا, لیکن یہاں پہ وہ چیز تھوڑی سی ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی. اس پہ کیا آپ لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ دو چیزیں ہیں. آپ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر فرق ہے. ایک دفعہ تو یہ ہے کہ آپ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر فرق ہے. ایک سوال یہ ہے, ایک پاکستان دنیا اور عراق میں فرق ہے. ان دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی وہ جو استقبال آپ کو محبت پیار عراق کی سرزمین پہ ملتا ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتا ہے, آپ کو پیسوں میں بھی نہیں مل سکتا. انڈیا میں بھی بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, مکہ مدینہ میں بھی ہوتے ہیں, باقی دنیا کی باقی جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. کوئی شخص پیسے دے کے بھی اتنی فیسلٹیز نہیں لے سکتا جو 4 کروڑ کا کراؤڈ جہاں پہ آیا ہوا ہو وہاں پہ فری میں اویلیبل ہوتا ہے. ساری چیزیں صرف یہ نہیں ہے کہ چیزیں اویلیبل ہیں, وہ پیار اور محبت کے ساتھ ہیں, بغیر کسی تعصب کے, بغیر کوئی تعصب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ حسینی ہے اور باقی یزیدی ہے. اچھا, یزید جیسے میں نے کہا وہ داخل دشنام ہو گیا. کوئی اپنے آپ کو یزیدی کہلانا نہیں چاہتا, لیکن ہیں یزیدی بہت سے. یہ جو نفرت ہے, نفرت یزیدی ہے, تعصب یزیدی ہے. وہ کہلائے یا نہ کہلائے, جہاں پیار ہے, محبت ہے, کوئی تفریق نہیں ہے. کربلا میں کوئی تفریق نہیں تھی, کوئی اپنا پرایا نہیں تھا. ٹھیک ہے, جو آ گیا وہ مہمان, جو آ گیا وہ اپنا, اس کا استقبال اسی طرح آپ دیکھتے ہیں. اور جتنا انہیں پتہ چلے نا یہ دور سے آیا ہے, جتنا پتہ چلے یہ غیر ہے, اتنا ان کی اپنائیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ حسین ابن علی کا پیغام, یہ کربلا کا پیغام ہے, یہ اسلام کا حقیقی پیغام ہے. اس سے جتنا جو دور ہے وہ اتنا اسلام سے دور ہے. کیا بات, کیا بات. ٹھیک. سر ظاہری بات ہے کہ گفتگو بڑے مزے کی بھی ہو رہی ہے اور بہت جو سوالات ہیں جوابات بھی بڑے مزے کے ہیں, لیکن سر چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. خاص کر پاکستان میں اگر ہم دیکھیں, ہم نے یہاں پہاڑی چنار میں دیکھیں یا گلگت بلتستان کی طرف یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہم نے ٹارگٹ کلنگ میں سب سے زیادہ شیعوں کو دیکھا ہے. ان کو ٹارگٹ جس طریقے سے کیا جاتا ہے, جو شیعہ کمیونٹی ہے, کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس کی جڑیں, کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں یہاں پہ اس پہاڑی چنار علاقوں میں کوئی مدبھیڑ رہتی ہے. ابھی تو سامنے آ گیا ہے, وہ کوئی بہت ہی وہ ہو سادہ لو ہو اور اس کو سمجھ میں نہ آیا ہو. یہ ساری فرقہ واریت اسرائیل سے تھی, استعمار سے تھی, یہ انہی کی طرف سے تھی. جیسے میں نے ابھی آپ کو سنایا نا کہ اس نے کہا مسلمان اور شیعہ, مسلمانوں کو الگ خطاب کیا, شیعہ کو الگ خطاب کیا. اس کے بعد اس نے اب میں وہ پھر یہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے, جو کچھ اس نے بولا ہے وہ وہی بول دوں نا اگر, تو یہ بہت فرقہ واریت ہو جائے گی, بہت دل آزاری ہو جائے گی. تو میں نہیں چاہ رہا کہ اس پوڈ کاسٹ سے جائیں, لیکن ابھی سرچ کر لیں کہ اس نے کیا بولا ہے, مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا ہے اور کس کو کس طرح خطاب کیا ہے. یعنی جا کے مسلمانوں کو ایک سائڈ پہ کی, شیعہ کو دوسرے سائڈ پہ کی, کیونکہ اس وقت جو مزاحمت چل رہی ہے وہ ظاہری بات ہے اس میں شیعہ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں تشیع کو ٹارگٹ کرنا, ان کو کمزور کرنا, انہیں مارنا, انہیں اس قابل نہ رہنے دینا کس کے حق میں سامنے جواب مل گیا. لیکن اس ساری صورتحال میں جو فولاد ہے, جو سٹیل ہے, جو لوہا ہے, اس کے اندر بارود بھری جاتی ہے اور وہ پھر مظلوم جو معصوم ہے غزہ کے انسانوں پر پھینکی جاتی ہے,
تو ابھی آپ نے خبر بھی دیکھی ہوگی، ترکی کے صحافی نے بھی لی کہ اس سے پہلے بھی یمن جتنے بحری جہاز پکڑ چکا ہے اس میں ترکی کے واضح طور پر وہ کیمیکل، وہ بارود، وہ ساری چیزیں، بلکہ اسلحہ جو اسرائیل کا ہے وہ اندر ترکی کے اندر بھی بن رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا دغلا معیار ہے. طیب اردوغان جا کے مسلمانوں کو یکجہتی کی بات کرتے ہیں، پھر آ کے جا کے وہ لوہا بھی بیچتے ہیں، وہ فولاد بھی بیچتے ہیں جا کے برساؤ غزہ کے معصوم انسانوں پر. اسرائیل جہاں واقع ہے، ابھی بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے، بزرگوں کو معلوم ہے، ذرا ابھی گوگل کر لیں. وہاں کوئی چیز، کوئی سوئی بھی نہیں پہنچ سکتی ہے، چاروں طرف مسلمان ہیں. ان کے اپنے پاس اتنا بم تھا ہی نہیں جتنا انہوں نے برسا دیا ہے. اتنا اسرائیل میں کوئی سٹوریج ہے ہی نہیں. سٹوریج چھوڑیں، سڑکوں پہ بھی رکھیں تو بھی اتنا بم نہیں رکھ سکتے تھے. ایسا ہی ہے. یہ بم سارے آ رہے ہیں، اسلحہ سارا آ رہا ہے، ان کو تیل سارا آ رہا ہے، گیس سب کچھ آ رہا ہے، اور سب چیزیں مسلمانوں کے ملکوں کے ذریعے آ رہا ہے. ان کے زمین کے ذریعے آ رہا ہے، ان کی فضا کے ذریعے آ رہا ہے، ان کے سمندر کے ذریعے آ رہا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے، یعنی اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کہہ دیا جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا. ہاں. اور اس میں صرف ایک ملک نہیں ہے، اس میں سارے شامل ہیں. میں اس لیے یہ جو نام میں نے لیا، اس پہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آ کے عالمی سٹیج پر عوام کو جس طریقے سے جو ہے بیان دیے جاتے ہیں، بڑے اور بھی بڑے ہیرو ہیں، بڑے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھی ہیں. جتنے ہیرو ہیں سارے، سب کا تقریباً یہی حال ہے. اچھا سر، ایک اور چیز، جو اس وقت ہم لبنان کی بات کریں، لبنان واحد ملک ہے. میں اوروں کی بھی بات کروں، کچھ ممالک ہیں جن کو میں خراج تحسین پیش کروں اور شاید آپ بھی پیش کریں، کیونکہ جن کا جس طریقے سے رول رہا ہے وہ ان کو ہم سب کو نہیں کہہ سکتے ہیں. کچھ ایسے ممالک ہیں. لبنان کی اگر ہم بات کریں، نہیں، میں ابھی ہمسایوں کی بات کر رہا تھا. ہاں نہیں، وہ تو آپ نے ہمسائے کی بات کی نا، کیونکہ ہمسایوں کے بغیر کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. سارے ہمسایہ مل کے حمایت کر رہے ہیں، تبھی تو یہ پہنچ رہا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے، ایگری کرتا ہوں میں اس بات سے. لبنان کو اگر ہم دیکھیں سر، انہوں نے کیا کیا کہ جیسے 7 اکتوبر کو یہ معاملہ آتا ہے، حماس کے عسکری ونگ جاتے ہیں اور وہاں پر حملہ کرتے ہیں، تو 8 اکتوبر کو حزب اللہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، بغیر یہ دیکھے کہ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا. اس ساری سچویشن میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو حزب اللہ ہے، جو لبنان ہے، اب جنگ ایک طرف لبنان کے اندر بھی ہو گئی ہے تو اسرائیل کے اندر بھی چلی گئی ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے، کیونکہ شہادتیں بہت دے چکی انہوں نے دے دی ہیں، سید حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا جس طریقے سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حزب اللہ یا لبنان جو ہے اسرائیل کا راستہ روکنے میں کامیابی ان کو ملے گی؟ حزب اللہ یا لبنان، اس کے پیچھے پھر تاریخ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پھر اس کے جو ان کے پیچھے ہیں، یا ان کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے، یا جو ان کی مرکزیت ہے، مرجعیت ہے، ہمیں وہاں سے آنا ہوگا. ٹھیک ہے. گزشتہ 100 سال میں استعمار کو، استکبار کو، عالمی سامراج کو ہر پلیٹ فارم پہ کامیابی ملی ہے. اس کو کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ملی. وہ جہاں جانا چاہا وہاں گیا. جو اس کے پلان تھے سارے کامیاب ہوئے، صرف ایک جگہ وہ ناکام ہوا ہے. اسے مرجعیت کہتے ہیں. اب آپ کے لیے یہ ورڈ کتنا فیملیئر ہے وہ مجھے، میں چاہتا ہوں آپ ایکسپلین بھی کریں مرجعیت. ہمارے ہاں مرجعیت کا نظام ہے تشیع میں. ٹھیک ہے. سپریم اتھارٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسے مرجع کہا جاتا ہے، اور پورے عالم تشیع اس سے فتویٰ لیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی ملک اور قید اور رنگ اور نسل کا نہیں ہوتا. جو بھی فقہ میں سب سے زیادہ عالم ہوگا، سب سے زیادہ ہوگا، اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے. اسے مرجع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مرجعیت اس 100 سال میں صرف ایک واحد انسٹیٹیوشن ہے جس نے ہر دفعہ استعمار کو شکست دی ہے. جب برٹن، گریٹ برٹن اس زمانے کا اس ریجن میں آیا تو وہ بھی اس وقت ٹریڈ کے ذریعے آ رہا تھا. بالکل. اس وقت کے مرجع نے تحریم تمباکو کا فتویٰ صادر کیا، کیونکہ ان کے تمباکو کے کاروبار تھے. کہا یہ تمباکو حرام ہے. اس وقت ایک چیز تھی نا، ابھی میں نے مثال دی ہے، یہ جو چیزیں ساری ہمارے دسترخوان پر ہیں، ان میں سے ساری حرام ہیں، جن کے پیسوں سے یہ بم بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی اور یہ سلسلہ چلا ہے. اس کے بعد یہ جو ابھی اسرائیل کا چہرہ سامنے آیا ہے اور وہ خود فرنٹ پہ آ کے یہ ساری بربریت کر رہا ہے،
کوئی بھی ہو وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتا, اپنا چہرہ اچھا پولائٹ رکھنا چاہتا ہے, وہ باقی اپنے کتوں کو آگے بیچتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے ہم نے داعش کی شکل میں دیکھا, ٹھیک ہے, جس کو انہی طاقتوں نے تیار کیا تھا, اسرائیل نے, امریکہ نے, برطانیہ نے, جرمنی نے, فرانس نے, اور ان کے جو اتحادی ہیں ریجن میں, جن کے کچھ کے آپ نے نام بھی لیے, یہ سب ان کے ساتھ تھے. 70 سے زیادہ ممالک نے اس فورس کو تیار کیا تھا. اور ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں ایک شخص بول بھی پڑا تھا کہ بھائی آپ داعش کے خلاف یہ کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ سب آپ بیٹھے ہوئے ہیں مذمت کرنے کے لیے, بنائی تو آپ لوگوں نے بنائی تو آپ نے, جس نے بنائی ہے وہ خود مذمت کر رہے ہیں. ٹھیک, وہ داعش جو آپ مڈل ایسٹ کی ابھی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, شرق الاوسط الجدید, نیو مڈل ایسٹ, ٹھیک ہے, اس پلان میں کلیدی کردار اس داعش کا تھا. داعش نے اسی گریٹر اسرائیل پہ قبضہ کرنا تھا اور قبضہ کر کے تقدیم کر دینا تھا, ٹھیک ہے, اسرائیل کی خدمت میں. یہ پہلے بھی ہوا ہے. اب میں پہلے پہ جاؤں گا تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا, ہمارے کچھ بھائیوں کو مسئلہ ہو جائے گا. تاریخ میں میری کچھ ویڈیوز ہیں, وہ کچھ لنک کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے, نہیں تو عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جب داعش کو لانچ کیا گیا, جی, اس کے خلاف بھی مرجعیت سے ایک فتویٰ آیا ہے, جہاد کفائی کا. ٹھیک ہے, اس فتویٰ نے اس داعش کو شکست دی اور عراق سے, سیریا سے اس کا وجود ختم کر دی. صرف ایک فتویٰ نے. یہ مرجعیت کی طاقت ہے. یہی طاقت آپ کو یہاں سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے, میں سمجھ. اسی مرجعیت نے جو وہ فتویٰ کفائی تھا, جسے ہم فتویٰ اغاثی بھی کہتے ہیں, یعنی نجات دہندہ, امت کو نجات دلائی اسرائیل سے, ٹھیک ہے, استعمار سے, اور وہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے تو کوئی بم نہیں گرائے, یہ جو کر رہے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں, اور یہ جو مسلمان بدنام ہو رہے تھے اسی دہشت گردانہ کارروائی, اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے کہ بھائی برا بھی کر رہا ہے مسلمان, برا ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی جو ویسٹ میں لوگ بیدار ہوئے ہیں, اس وقت تو بیدار نہیں ہوئے تھے. مسلمان کو مار رہے ہیں, ہم کیا کریں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم سے کیا ربط ہے. اس وقت آپ کو بھی اتنا نہیں ہوا, بالکل ظاہری بات, ٹھیک ہے. اب وہ اس جہاد کے فتوے کی وجہ سے جو یہ ان کے کتے جو انہوں نے چھوڑے تھے وہ پسپا ہوئے, تو ان بدماشوں کو خود سامنے آنا پڑا ہے. یہ شکست ہوئی ہے. ابھی میں اس پہ بعد میں آتا ہوں جو جہاد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک فتویٰ اور آیا ہے آیت اللہ سستانی کا. ٹھیک ہے, مرجع ابھی آیت اللہ سستانی ہے. یہ جہاد کفائی کا فتویٰ بھی آیت اللہ سستانی کا تھا. نجف میں آپ نجف تشریف لے گئے تھے, بالکل, شاید آپ کو مرجعیت کا بھی کچھ تعارف ہوا ہو, وَإِلَّا ابھی وہ اس سے بھی ملے تھے, پاپ پتہ نہیں کچھ سے. اور ان کا ایک فتویٰ اور دیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, وہ فتویٰ یہ ہے کہ عراق کے بارڈر فلسطینیوں کے لیے اور لبنانیوں کے لیے کھلے. اچھا, یہ آئیں, یہاں آباد ہوں, یہاں رہیں, لیکن یہ مہاجر کے طور پہ نہیں آئیں گے, مہمان کے طور پر آئیں گے, مہمان کے طور پہ نہیں آئیں گے, پناہندہ کے طور پہ نہیں آئیں گے. یہ یہاں آئیں گے اور یہ ہمارے شہری ہوں گے. کیا بات, کیا بات, بالکل. ہاں, یہ ہمارے بھائی نہیں ہوں گے, یہ ہماری جانیں ہوں گی. ان کا مسکن, ان کا خوراک, ان کا علاج, ان کا کام, ان سب کا انتظام ہوگا. زبردست. اور اس فتویٰ پہ عمل کیا ہے. آپ 40 پہ گئے, مشی پہ گئے, 40 پہ گئے. 40 میں عراق تقریباً کچھ علاقہ, اس کا ذکر میں کروں گا آپ سے. وہ جو آپ نے تربیت دیکھی ہے جنرسٹی کی, کمال کی, ٹھیک, اس کا مظاہرہ ابھی ہو رہا ہے جو ابھی میڈیا پہ نہیں آ رہا. یہ جو لوگ آ رہے ہیں, بالکل, بلکہ ہوٹلز میں انہوں نے ریسٹورنٹ کھول دیے, ان کو کہا کہ فری آپ کے لیے کھانا ہے, رہائش, ساری چیزیں فری. بالکل آپ کی بات, مہمان نہیں ہے, مہمان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں جو لیٹر میں نے پڑھا تھا تو شاید اس میں میری کوئی کوتاہی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ میڈیا اس کو پیش نہیں کر رہا, ہم نے کیا ہے. نہیں, اس فتویٰ کو, اس فتویٰ کو نہیں کیا, لیکن ہم نے اور اس فتویٰ کے نتیجے میں جو وہاں پہ ہوا ہے, اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے. تاریخ میں صرف ایک مثال ہے, میثاق مدینہ کی, کہ جب انصار اور مہاجر تھے, مکہ سے آئے, مدینہ میں آئے, وہاں پہ پھر بھائی بھائی بنایا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار بھائی ہوگا, اپنا گھر تقسیم کرے, مال تقسیم کرے. ٹھیک ہے, اس میں پھر ایک اسی میں بھی کیٹیگری تھی, ایک اخوت ایسی ہوئی جس میں پھر وہ بھائی بھائی نہیں تھا, بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نفس تھے. نہ کوئی مہاجر تھا, نہ کوئی انصار تھا. یہ دونوں
ایک دوسرے کے نفس قرار پائے. نفس قرار وہ پائے. محمد و علی تھے، رسول خدا اور امیر المؤمنین. کیا بات ہے، کیا بات. یہ جو اخوت ہے، اس اخوت کا مظاہرہ آج ہو رہا ہے، اور اتنا بڑا مظاہرہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے. تاریخ بشریت میں اس پیمانے پہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے، میڈیا پہ نہیں ہے.